بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رونق محفل، زینت محفل، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب ادام اللہ فیوزکم۔ معزز و محتشم برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی کے چند لمحات اپنے گھر میں آنا، بیٹھنا، اپنے محبوب کا ذکر کرنا اور سننا نصیب فرمایا۔ یقیناً یہ وہ لمحات جو اللہ کی یاد میں گزر جاتے ہیں وہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہنوں میں رکھیں، آپ سے جب بھی کوئی خیر کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، آپ کے قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھیں تو یہ سمجھ جایا کریں کہ اس میں میرا کمال نہیں، یہ محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے۔ میرے سیدی مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر ایک فرماتے، لوگوں جب بھی تم سے کوئی خیر کا کام ہو تو یہ مت کہا کرو میں نے یہ کیا، یہ کہا کرو یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو، جب ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک بات ہے قدرت ممکنہ۔ یہ قدرت ہم سب کو حاصل ہے، ہمارے اعضاء ٹھیک ہیں، عقل ہے، جسم سلامت ہے، ہم نماز پڑھنے پر قادر ہیں، لیکن یہ تب کارآمد ہوتی ہے جب اللہ کی توفیق ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ ورنہ آپ اندازہ لگائیں نا، بستیوں کی بستیاں بھری پڑی ہوتی ہیں، مسجد میں آنے والے چند لوگ ہوتے ہیں۔ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، وہ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمانے لگے ایک دن اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے، لوگوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرا رب کب مجھے یاد کرتا ہے۔ انہوں نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، کہنے لگا حضور آپ عجیب بات کرتے ہیں، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا اور آپ فرما رہے اللہ کب مجھے یاد کرتے، یہ کیا الٹی سی بات آپ کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک کہتے ہو، تمہاری بات درست ہے، بندے کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، لیکن فرمانے لگے لوگوں سن لو،
جب کبھی میری زبان پر میرے مالک کا نام آتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ پہلے میرے رب نے مجھے یاد فرمایا۔ اگر وہ مجھے یاد نہ کرتا، میں کسی چوک میں کھڑا ہوتا، کسی بیٹھک میں بیٹھا گپیں لگا رہا ہوتا، میں بستر پہ لیٹا خیال دنیا میں مست ہوتا۔ میرے قدم اس کے گھر کی طرف اٹھے ہیں، میرا سر اس کی بارگاہ میں جھکا ہے، میری زبان پر میرے کریم کا نام آیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پہلے میرے رب نے مجھے یاد فرمایا۔ یقیناً یہ اس کی توفیق خاص سے ممکن ہوتا ہے۔ اب ابھی گرامی، ہماری آج کی یہ مجلس محترم المقام حاجی محمد اکرم گوندل صاحب نے اپنے والدہ مرحومہ مغفورہ ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی، اور یہ ہم مومنین کے لیے باعث سعادت بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم کو بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، آج ان کی گئی کل کسی اور کی جائے گی، اس سے اگلے پھر کسی اور کی جائے گی، لیکن آج آپ ان کے لیے دعا گو ہیں، کل سارے آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اور ہم مومنوں کو بچتی ہی یہی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ چند لمحات جو آپ ذکر الہی میں گزاریں گے، اس کا ثواب آپ کے دامن میں ضرور آئے گا، لیکن وہ ثواب جس کے لیے محفل منعقد کی گئی اللہ کے حضور سے، اسے بھی وہ ثواب عطا کیے۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیں، یہ فضول عبث یا بیکار کام نہیں ہے۔ جب آپ مل بیٹھ کر یہ دعا کریں گے نا، فلاحی فلاں کی بخشش فرما، وہ قبر میں لیٹا ہوا یا لیٹی ہوئی وہ مومنہ یا مومن جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے میرے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ یقیناً حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان کہ جب تم میت کو قبر میں رکھ کے آتے ہو، اس کی حالت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ پتہ ہے نا، ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، کوئی چیز ہاتھ میں آئے، کوئی میرا ہاتھ پکڑے مجھے کنارے پہ لے جائے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جب اس کے پچھلے وہ رسا اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر اسے ساری کائنات کی دولت بھی دے دی جاتی، وہ اتنا خوش نہ ہوتا جتنا وہ پچھلوں کی دعا سے خوش ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ۔ تو یاد رکھیں، جس دن آپ اپنی امی کا، اپنے والد گرامی کا، اپنے بھائی کا ایصال ثواب کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ سمجھ لیجئے آپ اس قبر والے کی خوشیوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی راحتوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی اپنے تابعداری میں گزارنے کی اور اپنے جانے والوں کے لیے ہمیشہ دعائے بخشش و مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ابھی گرامی، جیسے یہ مجلسیں قل ہو، چہلم ہو، سالانہ ہو، یہ مجلس دعا ہوتی ہے، اور یقیناً دعا جب بھی مانگی جائے دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا دعا کی 3 حالتیں ہیں، مانگا ادھر مانگا ادھر مل گیا، کبھی کبھی فوراً دعا قبول ہو جاتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مانگا 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 مانگتا رہا، عرصے کے بعد مل گیا۔ شادی ہوئی 15 سال بعد پہلا بچہ پیدا ہوا، دعائیں مانگتا رہا، جب اس کا حکم تھا اسے توفیق۔ رزق مانگتا رہا، زندگی میں آخری عمر میں اللہ نے اسے رزق عطا فرما دیا، یہ اس کی توفیق۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی مانگا، آخر دم تک مانگا، لیکن دنیا میں اسے ملا نہیں۔
لوگ بے اولاد بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ ساری زندگی غربت میں گزار کے تنگ دستی میں چلے جاتے ہیں، پریشانیوں میں ہی چلے جاتے ہیں، مانگتے رہے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا انہیں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، انہوں نے دنیا میں جو جو دعائیں مانگی ہوں گی اور بظاہر قبول نہیں ہوئی ہوں گی، جب میرا رب ان دعاؤں کا صلہ عطا کرے گا تو وہ شخص تمنا کرے گا، ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میرا رب میری ساری دعاؤں کا صلہ دے کر مجھے اپنی جنت عطا فرمائے۔ اس لیے مانگا کرو، اپنے رب سے مانگتے ہوئے کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا ہر سخی ہے نا، ایک بار مانگو دیتا ہے، دو بار مانگو دیتا ہے، دھیرے دھیرے تیور بدل جاتے، لہجہ بدل جاتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں ایک تیرا پروردگار سخی ہے جو کبھی مانگنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا، وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا۔ وہ خود کہتا ہے میرے بندے میں دور نہیں ہوں کہ تجھے مجھ سے مانگتے ہوئے کسی تگ و دو کی ضرورت ہو، تیری جان تیرے اتنے قریب نہیں جتنا میں پروردگار تیرے قریب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ میرے محبوب نے بتلا دیجئے میں رب دور نہیں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندے تیری جان تیرے اتنے قریب نہیں جتنا تیرا پروردگار تیرے قریب ہے۔ فرمایا نحنو اقرب الیہم من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں لوگو اللہ اپنے بندے کے قریب ہے، بندے کو احساس نہیں۔ فرمایا جس دن بندے کو احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے قریب ہے، اس دن وہ عام نہیں رہتا، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسے دکھ آئے وہ گھبراتا نہیں، پریشانی آئے پریشان نہیں ہوتا، اسے پتا ہے کیا ہوا دکھ آ گئے ہیں، میرے دکھوں کو دور کرنے والا میرا رب تو میرے قریب ہے۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں، اپنے بیگانے بن جائیں، جب تعلق والے منہ موڑ لیں، وہ اس حال میں بھی گھبراتا نہیں ہے، اسے پتا ہے کیا ہوا، دنیا کے سہارے ٹوٹ گئے لیکن میرا اصل سہارا میرا رب تو میرے قریب ہے، میرا اصل تعلق والا میرا رب تو میرے قریب ہے۔ فرمایا فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکار کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم نبی کی جامع مسجد میں آنے والوں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں، تیرا رب وہاں سے بھی سنتا ہے جہاں سے تیری آواز کوئی اور نہیں سن سکتا۔ تو پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا ہو یا دریا کے کنارے بیٹھا ہو، جنگل کے اندر موجود ہو یا صحرا کی تنہائیوں میں ہو، بازار میں ہو یا مسجد میں ہو، گھر کے اندر ہو یا کھیتوں میں کام کر رہا ہو، تیرا رب فرما رہا ہے میرے بندے پکارنا تیرا کام ہے، جواب دینا مجھ رب رحمان کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر!
بھائیو ہم تو اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانے والے، اس کی عبادت کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ہم گواہی اور شہادت دینے والے، اللہ کی عزت کی قسم تیرا رب تو مہربان ہے جو انکار کرنے والوں کی پکار کا بھی جواب دیتا ہے۔ تو ماننے والا، اس پہ ایمان رکھنے والا، اگر کوئی منکر بھی آ کر میرے رب کو پکارے، میرا رب اس کی پکار کا بھی جواب دیتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہندو صنم خانے میں جا کر روزانہ بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا سنم کی آوازیں لگاتا ہے، مدتیں گزر گئی، بت خانے میں جاتا ہے، پکارتا ہے، پکار کے چلا آتا ہے، ایک دن زبان پھسلی، صنم کے بجائے اس کی زبان پر آیا، یا سمد اللہ الصمد۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ بے نیاز ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب روزانہ پڑھتی ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میرا محبوب اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز کا معنی یہ ہے جو اپنوں کی بھی سنے، جو پرایوں کی بھی سنے، جو ماننے والوں کی بھی سنے، جو انکار کرنے والوں کی بھی سنے۔ یا سمد کی زبان پہ آواز آئی، ادھر سے آواز آتی ہے، لبیک یا بدی، اور میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ زاروں کے تار رونے لگ گیا، روتے روتے کہتا ہے میرے ربا میں تیرا انکار کرنے والا تھا، تیری بارگاہ سے دور بھاگنے والا تھا، آج بھولے سے تیرا نام لیا، تو نے پھر بھی جواب دیا۔ فرمایا میرے بندے تو نے کئی سال بتوں کو پکارا، تجھے جواب نہ ملا، آج بھولے سے میرا نام لیا، اگر میں جواب نہ دیتا تو بتا پھر تجھے جواب کون دیتا؟ یہ ہے میرے بھائیو تیرا میرا کریم رب۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے کبھی اس کی بارگاہ میں جھکنا سیکھا نہیں، پکارنا سیکھا نہیں، التجائیں کرنا سیکھا نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ بڈھا ہو گیا میری نافرمانی کرتے کرتے، وہ یہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، میں نے بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں آئے، کیسے آئے، کدھر سے آئے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی نا، ابتدائے آفرینش سے لے کر اس کائنات کی انتہا تک اللہ نے 5 لفظوں کے اندر ساری کائنات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ صرف ایک آیت میں اول سے لے کر آخر تک تو کیا تھا، کیا بنا، کیا ہے، کیا تیرے ساتھ بنے گی، اس کے بعد تیرا ہوگا کیا، یہ سارا کا سارا تیرے میرے رب نے ایک آیت میں بیان کر دیا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، او جھلیو، او بھولیو، او میرے بندو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے رب کا؟ نہیں سمجھے؟ انکار ایک تو ہے نا کفر ہو گیا نا، زبان سے کہہ دیا ہم رب کو نہیں مانتے، وہ کافر ہو گیا، ایسے ہی ہے نا۔ ایک ہے انکار فعلی، وہ ہم سب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جب اس نے بلایا نماز کی طرف آؤ، ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم نے انکار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ زبان سے تو نہیں کیا، اپنے عمل سے کر دیا۔
اس نے کہا زکات دو، ہم نے زکات نہیں دی، یہ انکار عملی ہے۔ اور ہم سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں میرا یہ ہے، میں نے یہ کیا ہے، میری طرف سے یہ ہے، یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ایک پہلے کی بات ہے نا، ہمارے وہ مطلب ہے اپنا ڈیرا وہ گاؤں، اس میں نے ایک کو کہا نا کہ جی آگے بیساکھ آ رہا ہے، کھیتی باڑی آپ لوگ اٹھا رہے ہیں، اپنا عشر نکالا کریں آدھا ہوزا بھائی جی، سردی کدی ایک راتی آ کے پانی دیو آنا تو دن پتہ ہوتا، یہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جواب ہے اس بات کا کہ میں نے بڑا اوکھا کمایا، ایسا ہی ہے نا، یہی ہے نا اس کا مطلب کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا، بڑی مشکل سے کمایا۔ او جھلے او بھولے انسان، تو نے تو گندم ہاتھ میں لی، خاک میں ملائی، ایسا ہی ہے کہ کدی کی دانے تو دو دانے خود بھی بنائے نہیں، ساری کائنات مل کر بھی ایک دانے سے دو دانے نہیں بنا سکتے، سائنس ترقی اور کمال پر پہنچ کر بھی ایک دانے سے دو دانے نہ بنا سکی۔ جب بھی بنانا ہے اسے خاک کے حوالے کرنا ہے، تو نے اسے مٹی میں ملایا، خاک میں ملایا، اور اردو کا جملہ ہے خاک میں ملانا کہتے ہیں ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ جملہ بولا جاتا ہے تو نے فلاں کی عزت کو خاک میں ملا دیا، کیا مطلب ہے اس کی عزت کو ختم کر دیا؟ ارے تو نے گندم کے دانوں کو خاک میں ملایا، ان خاک کے ذروں سے تیرے میرے لیے رزق کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ بولو نا اللہ، سب بولو، اونچا بولو۔ تو کیا تھا؟ یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے۔ آج تو بڑا باڈی بلڈر، بڑا پہلوان، بڑا تینگڑ بن گیا اور اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھنے لگ گیا۔ میرا رب فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتن، تم کچھ نہ تھے، تم شکار عدم تھے، عدم ماز تھے۔ یہ ہتھیلی ہے نا، یہ خالی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں عدم ماز۔ تم کچھ بھی نہ تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی شے ہو تو پھر بڑی ہو جائے، ایک ہے کچھ بھی نہ ہونا۔ فرمایا تم کچھ بھی نہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اونچا بول دو سبحان اللہ۔ تم کچھ نہ تھے، امواتن فَأَحْيَاكُمْ، خدا کی عزت کی قسم کبھی اس ایک مرحلے پر تو غور کرنا، تو کچھ نہ تھا، اس کچھ نہ ہونے سے اللہ نے کسی کو پتھر بنایا، کسی کو درخت بنایا، تیرے رب نے کسی کو کیڑا بنایا، جانور بنایا، درخت بنایا، کسی کو کچھ بنایا، لیکن اس کچھ نہ ہونے سے تیرے رب نے تجھے انسان بنایا۔ غور نہیں کیا ہم نے کبھی؟ جیسے یہ لگی ہوئی ٹائل، یہ پنکھا، یہ ساری چیزیں جیسے آج ان کا وجود ہے نا، ایک وقت تھا یہ بھی کچھ نہ تھے، اس کچھ نہ ہونے سے کسی کو اللہ نے لوہا بنایا، کسی کو مٹی بنایا، کسی کو کیڑا بنایا، کسی کو پتھر بنایا، لیکن تیرے رب نے جب تجھے بنایا، بول دو سبحان اللہ، تیرے رب نے جب تجھے بنایا، کبھی تو غور کرنا، وہ چاہتا تو تجھے کسی گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تجھے جانور بنا دیتا، کسی درخت کا پتا بنا دیتا، کسی پتھر کا کنکر بنا دیتا، لیکن خدا کی قسم کبھی تو نے غور کیا؟ تو نے تو کبھی مانگا بھی نہیں تھا، جب تھا ہی نہیں تو دعا کیا کرتا؟ تیرا وجود ہی نہیں تھا تو مانگتا کیا؟ تیرے رب نے کرم فرمایا، بن مانگے تجھے ساری کائنات کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق میں پیدا فرمایا۔ حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نا
ایک دن گلی سے جا رہے تھے، مرید ساتھ تھے، جاتے جاتے نہ دیکھا ایک کتا سامنے لیٹا ہوا، آپ رک گئے، دیکھتے رہے، پھر بیٹھے، رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور کوئی معاملہ ایسا ویسا نہیں ہوا؟ اچانک آپ رکے، بیٹھے، رونے لگے، کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں، یہ جو کتا لیٹا ہوا ہے نا، اس کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، اور اس کے سوال نے مجھ با یزید کو لاجواب کر دیا ہے۔ حضور کیسا سوال؟ فرمایا یہ پوچھ رہا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ سے بھی کائنات کی ہر شے سوال کر رہی ہے۔ کبھی باہر نکلنا نا، مجھ، گاں، مال، ڈنگر، درخت، پٹھے، جانور، نباتات، حیوانات، کیڑے مکوڑے، یہ سمجھ لیں یہ سارے تو اسے سوال کر۔ فرمایا یہ سوال کر رہا تھا۔ حضور کیسا سوال؟ فرمایا پوچھ یہ رہا تھا با یزید مجھے اتنا بتا، تو نے وہ کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ تو نے وہ کون سی اچھائی کی تھی کہ تجھے انسان بنا دیا گیا، اور میں نے کون سا گناہ اور جرم کیا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا گیا؟ با یزید تو بھی کچھ نہ تھا، با یزید میں بھی۔ حضرت با یزید کی پھرائیں نکلی، فرمایا سچ کہتا ہے، میں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، میں تو کچھ بھی نہ تھا، یہ محض اس مالک کا کرم ہوا ہے کہ اس مالک نے مجھے بنایا ہے تو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ کیف تکفرون باللہ، وہ ظالمو تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے اس رب کا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کچھ نہ تھے، شکار عدم تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی، اور اس میں خدا کی قسم غور کرتا جائے گا تو مزہ لیتا جائے گا۔ پہلے تیرا چناؤ ہو گیا کہ میں نے اسے انسان بنانا، ایسا ہی ہو گیا۔ اب انسان بنانے کے بعد آ گیا تو ماں کی رحم کے اندر، جب ماں کی رحم کے اندر تو آیا، اب تیرا مرحلہ تھا، تو ایک گندے خون کا لوتھڑا تھا، اس گندے خون کے لوتھڑے سے ایک بوٹی بنا، ہڈیاں بنی، پھر تیرا وجود بنا۔ اب ایک بات بتا، پہلے بھی تو نے مانگا نہیں تھا، تیرا نام انسانوں میں آیا، پھر اللہ نے تجھے ماں کی رحم کے اندر ایک گندے خون کے لوتھڑے سے تیرا وجود بنایا۔ تو مانگ رہا تھا، تو تب بھی کچھ نہیں مانگ رہا تھا، تو تب بھی کچھ التجا نہیں کر رہا تھا، تو ماں کے رحم کے اندر گندے خون کا لوتھڑا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس گندے خون کے لوتھڑے سے تجھے حسن کا شاہکار بنانے والا کوئی اور نہیں، سب بولو اللہ ہے، سب بولو کون ہے، اونچا بولو کون ہے، اور بولو کون ہے۔ یہ سچ ہے، وہ چاہتا تو تجھے تھوم کے بھیج دیتا، ایسے ہی ہے نا؟ اور اس نے ایویں تجھے بے تکا اور بے سود نہیں بنایا، تجھے بڑے ڈھنگ سے بنایا، بڑے ڈھنگ سے بنایا ہے، احسن تقویم میں تجھے پیدا فرمایا، اور اتنا سونا تجھے بنایا ہے، اتنا سونا تجھے بنایا ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق، خلاق عالم، وہ ساری کائنات کا رب، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہو کر جب تیرے حسن کی بات کرتا ہے تو وہ رب قسم اٹھا کے بیان کرتا ہے۔ یہ لطیفہ نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ قرآن مجید پڑھیے نا، فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ تیری گل کر دے ہوئے، تیرا رب ہو کے تیری گل کر دے ہوئے، چار قسماں پہ چکدا،
تو اونچا آخنا میرے مالک تو ہی پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے مالک تو ہی پاک. اور اونچا بولو. فرمایا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم. پھر بھی بات ختم نہیں کی، چار مزید تاکیدیں لگائیں. لام زبر لا تاکید کے لیے، قد کلفظ تاکید کے لیے، حالہ کا ماضی کا صیغہ تاکید کے لیے، نا ضمیر جمع کی تاکید کے لیے. اللہ رب العالمین نے چار قسمیں اٹھائیں، پھر چار تاکیدیں لگا کر اعلان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. الہی اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے جہاں تیری آنکھیں سجتی تھی وہاں تیرے رب نے تیری آنکھیں لگا دی. جہاں تیرا چہرہ سجتا تھا وہاں پر تیرے رب نے تیرا چہرہ لگا دیا. جہاں تیرا ناک سجتا تھا وہاں پہ تیرے رب نے تیرا ناک لگا دیا. کبھی تو نے غور و فکر نہیں کیا ایک آنکھ کدھر ہوتی ایک آنکھ ادھر ہوتی، تیری صورت کتنی بھیانک بن جاتی. تیرے ماتھے پہ تیری آنکھیں لگی ہوئی ہوتی، تیری صورت کتنی ڈرونی بن جاتی. یہی تیرے کانوں کی حلوائی موجود نہ ہوتی، تیری صورت کتنی خطرناک بن جاتی. تو سانسیں لے رہا ہوتا لیکن تیرے چہرے پر اگر ناک موجود نہ ہوتا تیری صورت کتنی عجیب و غریب بن جاتی. اسی لیے تو میرا رب تجھے مجھے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھولے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تیرا وہ رب العالمین جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر برابر کیا، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک پھر جس صورت میں چاہا تجھے ڈال کے بھیج دیا. اللہ کی عزت کی قسم نتھے کی جامع مسجد میں آنے والے میرے مسلمان بھائی، تو غور کرتا جا، غور کرتا جا. اللہ کی عزت کی قسم تیرے اندر سے آواز اٹھے گی، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے کائنات کا شاہکار بنا دیا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میرے بھائی کبھی تو اور میں نے غور و فکر نہیں کیا، یہاں تعداد 70-80-100 بندہ موجود ہے، سامنے موجود ہے، سب کے چہرے پہ دو آنکھیں، سب کے چہرے پر ناک، سب کے دو کان، سب کی آبروئیں بھی ہیں، سر کے بال بھی ہیں، ماتھا بھی ہے، رخسار بھی ہے، لب بھی ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ سینکڑوں کی تعداد میں دیکھ لے، رب نے تجھے جو صورت عطا فرمائی ہے وہ صرف تجھے ہی عطا فرمائی ہے. یہ تعداد سینکڑوں سے نکل کے ہزاروں میں لے جا، ہزاروں سے نکل کے اسے لاکھوں میں لے جا، لاکھوں سے نکل کے اسے کروڑوں میں لے جا. آج اس وقت دنیا کے اندر اربوں لوگ موجود ہیں، ساری کائنات کے اندر پھرتا چلا جا. اللہ کی عزت کی قسم جو شکل تیرے رب نے تجھے عطا کی ہے وہ صرف تجھے ہی عطا کی ہے نا؟ سچ ہے. فرمایا فاحیاکم، کیسے انکار کرے گا اس رب کا جس نے مردہ ہونے سے تجھے زندگی دی. ماں کے رحم کے اندر تو مانگ بھی نہیں سکتا تھا، تیرے رب نے تجھے شکل دی، تجھے صورت عطا کی. پھر صورت عطا کرنے کے بعد ماں کے رحم کے اندر تیرے میرے لیے
لیے رزق کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ بولو نا اللہ، سب بولو، اونچا بولو، سچ ہے، مانا کرو نا اپنے رب کو۔ ہم وہاں پہ آج تو تینگڑ بن گیا نا، او پیسہ میں نے کمایا، میری زبان تیز، میرا دماغ تیز، میری صحت چنگی، میں کماتا ہوں۔ جب ماں کے رحم میں تھا وہ پورا تیرا وجود بنا، اس میں تجھے خوراک ملی، وہ خوراک کا اہتمام کون کر رہا تھا؟ بولو نا تیرا میرا رب۔ پھر میرے بھائی تو دنیا کے اندر آیا، تیرا مرحلہ حیات شروع ہوا، ظاہری دنیا کا آغاز ہو گیا۔ اب میرے بھائی تیرے رب نے تیرے اوپر بڑا کرم یہ فرمایا کہ تجھے ماں باپ کی محبتوں سے نواز دیا۔ تو نے کبھی غور نہیں کیا اگر تجھے جنگل میں ڈال دیا جاتا تو جانوروں والی بولی بول رہا ہوتا، تیری عادات جانوروں والی ہوتی، حیوانات کی بولیاں بولتا۔ اللہ کی عزت کی قسم تیرے رب نے ادھر اپنی محبتیں دی، پھر دنیا میں آیا، ادھر باپ کی شفقت دی، ادھر ماں کی محبت عطا فرما دی۔ وہ ماں تیرے لیے اتنا پیار کا پیکر بن گئی کہ اللہ کی عزت کی قسم حال یہ ہے، رویا بچہ ہے، پریشان ماں ہوئی ہے، بیمار بچہ ہوا ہے، ساری رات تڑپتے ہوئے ماں نے گزار دی ہے۔ یہ ماں کی محبتیں دینے والا تیرا رب، یہ باپ کی شفقتیں دینے والا تیرا رب، تو گھر کے اندر موجود ہوتا تھا، تیرا باپ تیرے لیے پسینہ بہا بہا کر تیرے لیے رزق کا اہتمام کر رہا ہوتا تھا۔ وہ خود تو نہ پڑھا، اس نے تجھے پڑھنا سکھایا، وہ خود تو ساری زندگی غربت میں رہا، تیرے لیے اس نے آسانیوں کا اہتمام کیا، ماں نے گیلا بستر تیرے لیے نہیں چھوڑا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ کی محبتیں دی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ چلو چونکہ ماں کی محبت کی بات ہے اس لیے عرض کر دوں، آج وہ ماں چھوڑ کر قبر میں چلی گئی، وہ باپ تجھے چھوڑ کے قبر میں چلا گیا، تیری ڈیوٹی صرف یہ نہیں میں نے کل کروا دیا، میں نے چیلم کروا دیا، میں نے سالانہ کروا دیا، نہ میرے بھائی جب خیال آ جائے جدھر بھی موجود ہو اللہ کے حضور عرض کیا کر، الہی میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر تو جب جب دعا کرے گا تیرا رب تیرے ماں باپ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ کیا کریں، یاد رکھا کریں، وہ ماں باپ تجھے نہیں کبھی غور کیا، تو گھر سے نکلتا کسی اور کو تیرا خیال ہوتا نہ ہوتا، ماں تیرا خیال کر کے دعائیں مانگ رہی ہوتی، وہ بوڑھی ہو کر بھی تجھے اس نے وہ سایہ دیا جو خدا کی قسم کائنات کے ہر سائے سے زیادہ پر لطف تھا، پر سکون تھا۔ آج اگر وہ قبر کے نیچے ہے تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ پڑھا کر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ادھر تو نماز پڑھ رہا ہوگا، ادھر خدا کی قسم تیرے ماں باپ کی قبروں پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کیا کیجیے، انہیں یاد رکھا۔ فرمایا میرے بندے ہم نے تجھ پہ پہلا کرم یہ کیا، عدم سے وجود دیا، فاحیاکم، تجھے زندگی دی، تو دنیا میں آیا، بچپن میں ماں باپ کا پیار دیا، تو جوان ہوا، تجھے دم دم گڑی گڑی سانس سانس لمحہ لمحہ میں ہم نے تجھ پر اپنی رحمتوں کا اور اپنے انعامات کا نزول فرمایا، ہے کہ نہیں؟ ہم نے یاد نہیں کبھی کیا نا، ہمیں کوئی ایک مشکل گھڑی میں تھانہ کچہری میں ایک بار کوئی ہاتھ پکڑ لینا تھوڑی مدد کر دے، ہم ساری زندگی سلوٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنی کرم نوازی فرمائی۔ یہ لائٹ جل رہی ہے نا،
مہینے بعد بل دو گے، ہے نا؟ تیرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، وہ ہر بندے کو نور علی نور کرتا چلا جاتا ہے۔ کتنا بل دیتا ہے تو رب کو؟ کائنات کے ذرے ذرے کو منور کرتا ہے روزانہ، وہ سورج رات چاند کی چمک دیتا ہے۔ تو پنکھا چلاتا ہے تجھے مہینے بعد بل دینا پڑتا ہے، تیرا رب ہوا چلاتا ہے تو اسے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ سچ ہے؟ بولو نا، سچ ہے نا؟ اب بارش برس رہی ہے نا، اس مہینے میں تو نے ٹیوب ویل چلا کر اپنے کھیتوں کو پانی دیا، تو نے کہا میری تو بنا نکل گئی، تیرے رب نے کرم فرمایا، مفت میں تجھے بارش کی رحمت عطا فرمایا۔ برستی بارش کو دیکھ کے کہا کرو نا مالکہ تیرا شکر ہے، تیرا۔ اور وہ اتنا مہربان اتنا محبت والا ہے، وہ کہتا ہو میرے بندے تو کہہ دیا کرنا مالک تیرا شکر، میں تجھے اور دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر بولتا جائے گا، میری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک مریض لے کر گئے اسپتال میں، اسے 2-4 گھنٹے ڈاکٹر نے آکسیجن لگائی، لمبا بل ہاتھ میں تھمایا، تیرے رب نے ساری فضا کو آکسیجن سے بھر دیا ہے، تو جو روزانہ سانسیں مفت میں لے رہا ہے، تیرا رب تو اس سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو نے گندم کو کھیتوں میں ملایا، خاک میں ملایا، تیرے رب نے تیرے میرے لیے رزق کا اہتمام فرمایا۔ تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا نا، ایک دانہ ادھر لگا ایک دانہ ادھر لگا، دونوں ایک مٹی سے اٹھے ایک خاک سے اٹھے، ایک نے تجھے کھٹاس کا ذائقہ دیا، دوسرے نے تجھے مٹھاس کا ذائقہ دیا۔ اور یاد رکھیں ایک بات یہاں سمجھیں، ایک ذکر ہوتا ہے اور ایک فکر، فکر کا مقام ذکر سے بھی اونچا ہے، کیونکہ فکر جب آپ کرتے ہیں نا، سوچو بچار، تو اس سے بندے کو عرفان الہی نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے رب کی کتنی ہے، یہ ساری کی ساری اسی کی تو نشانیاں ہیں نا۔ وہ بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نگاہیں جھکا نگاہیں اٹھا، جدھر جدھر نگاہ پھرے گی تجھے میری نشانیاں نظر آئیں گی، میری کون کون سی نشانی کو تو جھٹلائے گا۔ ہماری زندگی کا حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، تو ایک بار سانس لیتا ہے تیرا رب تجھ پہ 2 مہربانیاں کرتا ہے، ایک بار سانس لینے۔ فرمایا جب باہر کی سانس اندر جاتی ہے اور اندر کی باہر آتی ہے تو یہ ایک بار سانس بنتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے تو پہ 2 مہربانیاں کی، باہر کی ہوا اندر نہ جاتی تب بھی تو ختم، اندر کی ہوا اندر اٹک جاتی تو تب بھی ختم، تو نے ایک بار سانس لیا، تیرے رب نے تجھ پر 2 مہربانیاں۔ وہ بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، پانی نہیں مل رہا تھا، فقیر کے پاس گیا، آدھی حکومت لے لے پیالہ دے دے، پیالہ پیا اٹک گیا، پھر اسی فقیر نے دعا دی، وہ پانی اس نے باقی بادشاہ بھی دی، ایک پیالے کی مار ہے دنیا کی حکومت، سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے۔ فرمایا فاحیاکم ثم یمیتکم، لیکن بولے تو یہاں آ کے رکا، تو تھوڑا جھلا ہو گیا، تو سمجھنے لگا یہی ہے جو ہے یہی ہے۔ فرمایا جیسے تو کچھ نہ تھا نا، ایک نئے زمانے میں ایک نئے عالم میں آیا، وہ زندگی ملی، ایسے ہی اس عالم کی بھی ایک انتہا ہوگی، اس جہان کی بھی ایک انتہا ہوگی۔ ثم یمیتکم، تمہارا رب تمہیں پھر موت دے گا، تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا، تو دنیا کا مال و منال چھوڑ جائے گا، تیرے مکان تیری جائیدادیں تیری زمینیں سب کچھ یہاں کی یہاں رہ جائیں گی، تنے تنہا تجھے قبر میں ڈال دی، منزل قبر کا منظر ہوگا، تیرا رب فرشتوں کو بھیج کر پوچھے گا بتانا تو انکار تو نہیں کرنے والا تھا، پوچھا جائے گا پھر من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے۔
اگر زندگی میں کچھ اس سے لو لگائی، دیکھا اوپر دیکھا کہا مالک تیرا شکر، نیچے دیکھا کہا الحمدللہ، کھایا کہا اللہ تیرا شکر، پیا کہا مالک تیرا شکر، آذان کی آواز سنی اس کے گھر میں آ کے سر جھکایا، وہ تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا زندگی کیسے گزاری؟ اسلام اگر زندگی میں کچھ اسلام کے ساتھ محبت کی، زندگی میں نافذ کیا، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ اور پھر آخری اور اہم ترین سوال، ہماری محبتوں کا مرکز سوال، کاش یہ سوال ہونا بھی خدا کی قسم اہل محبت کے لیے وہ قبر کو جنت بنانے والا ہے، قبر کے مزے کو دوبالا کرنے والا ہے، قبر کو اس ڈرونے منظر کو پر رونق بنانے والا ہے، کیونکہ ایک پردہ اٹھے گا، کہو یار سبحان اللہ، ایک پردہ اٹھے گا، جلوہ یار دکھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا آنے والے اتنا بتا یہ جو سامنے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ محبوب کا جلوہ دکھا کر پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا؟ زندگی نعت نبی میں گزارنے والا، زندگی ذکر مصطفیٰ میں گزارنے والا، وہ تو کہتا تھا ہمارا کل ہوتا، ہمارا چہلم ہوتا، ہماری محفل ہوتی، ہمارا گھر ہوتا، ہم تو کہتے تھے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جی شان تو شانہ مکھ چند بدر کیا شانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور کی ہن۔ وہ تو کہے گا نا فرشتو ساری زندگی اسی محبوب کے ترانے گاتے ہوئے ہم 12 ربیع الاول کو نکل کے پڑھتے تھے، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ پھر آواز آئے گی ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یحییکم، پھر زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، حساب کتاب لگے گا، جو نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے، جو غلطی کی ہوگی وہ بھی سامنے۔ ہم دنیا کی آنکھوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے رب کی نگاہ سے چھپ سکتے نہیں۔ کوئی دنیا والا دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ احباب اس منظر کو جب آپ یاد کریں گے نا، وہ اوکھا منظر ہے، بڑا شدید منظر ہے۔ میرے نبی جب ان آیات کو پڑھتے نا جن میں قیامت کا ذکر ہوتا، حضور کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتے، حضور کا بدن لرزنے لگ جاتا، حضور رونے لگ جاتے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، وہ چند صورتیں جن کے اندر اللہ نے احکام آخرت کو، قیامت کا ذکر کیا، اللہ کا محبوب فرما رہے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضور روتے تھے۔ میرے بھائیوں ہم بھی اس دن قیامت کے دن اٹھیں گے، یہ یقین رکھو، پیڑے ہو کے یقین رکھو کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ہمارا رب ہم سے ہمارے معاملات کے متعلق پوچھے گا، اور اس دن ڈالر، اس دن پاؤنڈ، سونا چاندی درم دینار کچھ نہیں چلے گا، ایک نیکی کا سکہ چلے گا، اور اس نیکی کو جمع کرنے کا وقت آج ہے تیرے میرے پاس، اور بہت آسان ہے آج نیکی کو جمع کرنا۔ کتنا آسان ہے؟ تم گلی سے جا رہا ہے نا، ہلکی سی مسکراہٹ لا کے کہتا ہے السلام علیکم، اللہ تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو پٹھے کاٹنے جا رہا ہے، بیلا جا رہا ہے، کھیت میں جا رہا ہے، گدھی پہ سوار ہے، موٹر سائیکل پہ سوار ہے، پیدل جا رہا ہے، چلتے چلتے تجھے خیال آیا، تو پڑھنے لگ گیا لا الہ الا اللہ، فرمایا ساری کائنات کا وزن ایک طرف، کلمہ طیبہ کا وزن ایک طرف۔
کتنی دیر لگی تجھے کلمہ طیبہ میں؟ تم موٹر سائیکل پہ بیٹھا پنڈ جا رہا ہے، بجائے کسی کا گلا گپے ہانکنے کے تو نے تھوڑی دیر اگر گاڑی میں ہے تو یہ کہا کریں، کسی کے ساتھ کار میں بیٹھے ہیں نا تو ڈرائیور کو کہہ دیا کریں یار کوئی تلاوت نعت لگا دے، اتنا آخنا بھی کوئی تکلیف تو نہیں ہوندی، اس گانے لاؤنے تو تساں گانے ہی سن دے رہنا جی بھائی موت کٹھیا ہوتا ہے، اسے وہ خود بول بھی رہے ہوتے ہیں جی میں موت ٹھیے تے بیٹھوں ہوں، ڈرائیور جب بھی بات کرے گا نا تو یہ کہے گا جی میں تو سچی گال پہ دسنا موت ٹھیے تے بیٹھو، بھائی موت کے ٹھیے پر بیٹھ کر تو گانے سن رہا، اس اپنے سفر کو کیوں نہیں تم برکتوں والا بنا دیتا؟ کچھ پڑھتا چلا جا، تیرا قدم قدم اور ہوائیں فضائیں تیرے حق میں گواہ بنتی جائیں گی، مالک یہ یہاں سے گزرا تھا تو کہہ رہا تھا میرا رب اللہ ہے، یہ یہاں سے گزرا، یہ یہاں بیٹھا تو یہ اس نے گواہی دی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی، کائنات کی ہر شے تیرے حق میں گواہ بن جائے۔ لیکن ہم 24 گھنٹے تو یہ نہیں کر سکتے، لیکن جب خیال آ جائے نا تو وہ تھیلا بھر لیا کرو نیکیوں والا، اور یہ بہت آسان ہے۔ میرے کریم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں بولتے دیر نہیں لگتی، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان محبوبتان عند الرحمن، فرمایا 2 کلمے ہیں بولو تو دیر نہیں لگتی، میزان عمل میں رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری ہوں گے، اور وہ دونوں اللہ کو بڑے ہیں محبوب، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھ لیجئے نا کتنی دیر لگی، لیکن پاس نیکی نیکیاں ہوگی۔ اس لیے احباب جہاں ہم سے غلطیاں ہیں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم فرشتے نہیں بن سکتے کہ کوئی غلطی نہ ہو، غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر ایک طرف ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں نا تو دوسری طرف ہماری نیکیوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے۔ پھر ایک وقت آئے گا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا اللہ کرم فرماتا ہے، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندے کو خیال آیا، ڈر گیا مالک تیرے کرم کتنے، میرے گناہ کتنے، اور اسی ڈر میں ہی تنہا بیٹھا تھا، ذکر کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا رب فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کرم فرماتا ہے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ آخری بات ہے، کبھی کبھی ایسا بھی کیا کیجئے، محفلوں میں ماشاءاللہ آپ بڑے ذوق محبت سے سنا، بہت سے نمناک آنکھوں میں آپ نے سنا، لیکن میں جو بات کروں کبھی کبھی ایسا بھی ہو تیری تنہائی ہو، تو اکیلا ہو، تیرے پاس اور کوئی نہ ہو، اس تنہائی میں بیٹھا اپنے رب کو یاد کر، اس مرحلے سے شروع ہو جانا اپنے آپ کو دیکھنا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے کرم یاد کرتا جا، پھر اس کی محبت میں اگر تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اللہ کے محبوب نے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ دَمًا من خشیت اللہ، فرمایا وہ آدمی جو تنہا بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، میرا رب قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، توفیق وہ دیتا ہے، وہ اس کا وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہ میں لگ جاتا ہے نا، کوشش میں لگ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیا کروں۔ قدم بڑھانا تیرا کام ہے، اس کی رحمت تیری دستگیری کرے گی، اپنی بارگاہ میں بلا لے گی۔ ایسے ہی جب بھی آپ کسی محفل میں جایا کریں وضو کر لیا کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کی محفل میں آپ جائیں تو کوئی وضو کرنا فرض ہے، لازم نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھیں کم از کم جتنی دیر ہوں گے آپ پاک ہوں گے، جو آپ ذکر کریں گے اس کا اور زیادہ
ثواب ملے گا۔ ایسے ہی یہ صرف اور صرف کسی کی بتی پھنڈنے کے لیے نہ آیا کریں، یار اکرم صاحب کی والدہ کی محفل ہے تو مجھے مسجد میں جانا ہے، آپ آئیں، مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر جائیں، اور ساتھ ساتھ مانگتے رہا کریں، الہی مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جب نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے نا، پھر راتوں کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا